السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے دلالت کی 6 قسمیں پڑھی تھیں: دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبیعیہ لفظیہ، دلالت طبیعیہ غیر لفظیہ۔ یہ کل 6 دلالت ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ فن منطق میں ان میں سے صرف دلالت وضعیہ لفظیہ ہی کا اعتبار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ معنی کے سمجھنے اور دوسرے کو معنی سمجھانے میں اسی دلالت کا سہارا لیتے ہیں، اور اس دلالت کے ذریعے معنی کا سمجھنا یا سمجھانا آسان بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دلالت میں منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اور سامنے والا اسے آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ مثلاً تحریر اور اشارے وغیرہ سے بھی کسی کی بات سمجھی جاتی ہے یا اپنی بات اسے سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بسا اوقات دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو تحریر پڑھ کر اس کا معنی سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں گے تو آپ کی بات وہ سمجھ لیں گے، لیکن لکھ کر اگر انہیں تحریری شکل میں اپنی بات بتائیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح سے اشارے بھی مختلف علاقوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ ہمارے علاقے میں ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کھانا کھائیں گے، آپ نے اپنا سر اوپر اور نیچے کو ہلا دیا، تو ہمارے علاقے کے لوگ تو یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کا جواب مثبت میں ہے، یعنی آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ساؤتھ انڈیا مثلاً حیدرآباد، دکن وغیرہ میں چلے جائیں اور وہاں آپ سے کوئی پوچھے کہ کھانا کھائیں گے اور آپ اپنی گردن، اپنا سر اوپر نیچے کی طرف ہلائیں، تو یقین جانیں آپ بھوکے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ وہاں اوپر نیچے گردن ہلانے کا مطلب نفی ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب نفی میں ہے۔ تو دیکھیے، اشارے کے ذریعے بھی اپنی بات سمجھانے یا دوسرے کی بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر علاقے کے اشارے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کے ذریعے بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے، سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ اس لیے منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے بحث کرتے ہیں۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں: آنچے از دلالت معتبر است، دلالت لفظیہ وضعیہ است۔ جو دلالت معتبر ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، زیرا کی افادہ و استفادہ معانی معتاد بئی طریق است۔ کتاب میں فائدہ لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں افادہ ہے، اسے آپ بنا لیں۔ افادہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانا، استفادہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے فائدہ حاصل کرنا۔ یہاں افادہ سے مراد سمجھنا اور استفادہ سے مراد افادہ سے مراد سمجھانا اور استفادہ سے مراد
سمجھنا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، کیونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا عادتاً اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ معتاد کا مطلب ہوتا ہے جس کی عادت ہو۔